عرض کرنا یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے 50 60 70 100 سال کی، یہ زندگی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عورتوں مردوں بوڑھوں جوانوں فقیروں مسکینوں بادشاہوں وزیروں کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ان احکام کا تعلق ہر ایک کے ساتھ اس کی آنکھ کے دیکھنے کے اعتبار سے، کان کے سننے کے اعتبار سے، زبان کے بولنے کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے استعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ ہاتھوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آنکھوں کا دیکھنا حکم خداوندی اتباع نبوی، کانوں کا سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق، پیر ہاتھ ہر چیز کا استعمال۔ تو یہ جتنے بھی اعمال انسان کے ہاتھ پیر آدھا جواری سے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اس تھوڑی سی چھوٹی سی 70 60 100 سال کی زندگی میں رات کے اعمال ہوں خواہ دن کے، ان کی لکھائی برابر ہو رہی ہے۔ اور روزانہ دو فرشتے صبح کو، ایک دائیں ایک بائیں، اگر کوئی غلطی خطا کی بات انسان سے ہو گئی تو بایاں فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، ذکر کی، تلاوت کی نیکی کا عمل ہوا تو دایاں لکھتا رہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جب بایاں لکھتا ہے تو دایاں کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر کے معاف کرا لے۔ اسی لیے اگر کوئی خطا قصور ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے، ہر انسان جتنی جلدی ہو سکے 2 رکعت نفلیں پڑھ کے توبہ کر لے، ویسے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اگر کسی کو سزایا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی کو دھمکایا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معاف کرا لے، کسی کا حق دبا لیا ہے تو اس کو ادا کر دے، کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لے، روزہ چھوٹا ہے فرض تو قضا کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تلافی اور توبہ میں دیر نہ کرے، جتنا جلدی ہو اتنا ہی اس کی تلافی کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معاف کرا لے، تو پھر وہ لکھائی میں فرشتے کی نہیں آتا، ورنہ تو دایاں بایاں لکھتے رہتے ہیں۔ جو فرشتے صبح کو آئے تھے نماز فجر کے وقت میں، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور لکھائی کو دفتر میں جمع کر دیتے ہیں، اور عصر کے وقت میں نئے 2 آ جاتے ہیں، اور رات بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال اچھے برے لکھتے رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی عطا فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو کرامت اور شرافت عطا کی ہے۔ ایسی کرامت اور ایسی شرافت اور ایسی عزت اور عظمت دی ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے اعمال فرشتوں کے قلم میں آتے رہیں اور وہ لکھے جاتے رہیں۔ جیسے اس کے اعمال میں آئیں گے، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ پیر کا استعمال وغیرہ، تو وہ لکھائی میں آتے ہیں اور دفتر میں جمع کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں۔
دنیا کے حالات اور قبر میں حالات اور قیامت کے دن کے حالات اور پلسرات کے حالات، ان ہر جگہ کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء جواری سے اختیاری اعمال کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالی حالات دائیں گے مرنے سے پہلی زندگی میں اور قبروں میں اور قیامت کے دن میں اور پلسرات پر، اور جنت میں پہنچ کر اب چھٹی ہو گئی۔ اب تو جنت میں مزے ہی مزے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہیں،